الملك لا شريك لك. ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام حج بیت اللہ، اور ہم آپ کو سعودی عرب کے روح پرور مناظر دکھا رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب بھی جڑ گئے ہیں جو اس پر روشنی ڈالیں گے. مفتی ضیاء الدین نقشبندی صاحب، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے، بہت بہت استقبال ہے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے پروگرام حج بیت اللہ میں. اور مفتی صاحب، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ خطبہ حج ہو چکا ہے، نماز ادا کی جا چکی ہے. اب عازمین وہاں پر کون کون سے ارکان ادا کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین. صدق اللہ مولانا العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی قدر، آپ حضرات آج کے اس متبرک اور نہایت ہی پرنور، انتہائی باعظمت دن حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے والے خوش نصیب اور سعادت مند حضرات کے مناسک ادا کرنے کے حسین منظر کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. آج مکہ مکرمہ میں 10 ذی الحجہ ہے، اور حجاج کرام کل جو میدان عرفات میں وقوف کی سعادتیں حاصل کر چکے، پھر رات مزدلفہ میں گزارنے کی برکتیں پا چکے، آج کی بابرکت تاریخ میں یہ حضرات منا کا رخ کرتے ہیں اور منا میں جمرات پر رمی کرتے ہیں، جو کہ حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے. کنکریاں مارتے ہیں، پھر اس کے ساتھ قربانی ادا کرتے ہیں، اور سر کے بال منڈوا کر، اور خواتین اپنے سر کے بال ایک انگل کے برابر کم کروا کر خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، اور بیت اللہ شریف کا طواف جو کہ حج کا فریضہ ہے ادا کرتے ہیں. تو آج کے مبارک اعمال میں یہ اعمال ہیں کہ جمرے کی رمی کی جاتی ہے اور قربانی دی جاتی ہے، سر کے بال مڈوا کر یا کم کروا کر احرام کی پابندیوں سے باہر آ جاتے ہیں، غسل کر کے معمول کے مطابق لباس پہن کر بیت اللہ شریف حج کے اہم فریضہ یعنی طواف خانہ کعبہ جو طواف زیارہ کہلاتا ہے ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد دوگانہ طواف کا ادا کرتے ہیں جو واجب ہے، پھر صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں. جن کو قربانی دینے کی سعادت حاصل ہو چکی ہے وہ حضرات ہی سر کے بال منڈواتے ہیں. اگر قربانی جو آج ادا نہیں کر رہے ہیں وہ احرام ہی کی پابندیوں میں رہتے ہیں اور احرام ہی کی حالت میں وہ احرام ہی کے لباس میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں. اس لیے آپ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ طواف کر رہے ہیں احرام کی حالت میں اور کچھ لوگ سادہ لباس میں. تو یہ دونوں میں فرق کیوں ہے کہ جنہوں نے قربانی دے کر
سر کے بال میں پہلے تو جمرے کی رمی کنکریاں مارنے کے بعد قربانی دی اور سر کے بال منڈوا لیے ہیں. اب وہ حضرات سادہ لباس میں آ گئے. اور کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ قربانی بعد میں دیتے ہیں تو لہٰذا قربانی نہیں دیے ہیں ابھی تو ان کے لیے احرام کی پابندیاں باقی رہتی ہیں. وہ احرام کی چادریں پہنے ہوئے ہی بیت اللہ شریف پہنچتے ہیں. اب رہ گیا عید کی نماز جو ادا کی گئی ہے، عید کا خطبہ جو ادا کیا گیا ہے، یہ حجاج کرام کے لیے حج کی غیر معمولی مشغولیت کی وجہ سے واجب نہیں رکھا گیا ہے. یعنی یہ عمل نماز عید اور خطبہ سننے کا ان کے حق میں واجب نہیں ہے جو حج کر رہے ہیں، اس لیے کہ عین ایسے موقع پر وہ حضرات مینا کے اندر اپنے مناسک کی ادائیگی میں سرگرم رہتے ہیں. کل وقوف کر چکے، رات میں مزدلفہ کا قیام ہو چکا، صبح میں پھر فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد سے سورج طلوع ہونے سے پہلے تک کچھ لمحے کے لیے ہی کیوں نہ ہو وقوف مزدلفہ جو واجب تھا وہ ادا کر چکے. تو ہمیں اور سرگرمی بہت زیادہ رہی، اس لیے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے 10 تاریخ کو نماز مینا میں عید کی نہیں پڑھی ہے اور نہیں پڑھائی ہے. اس لیے حکم یہی ہے کہ مینا میں عید کی نماز ادا نہ کی جائے اور ادا بھی نہیں کی جاتی ہے. مکہ مکرمہ میں ادا کی جاتی ہے. حرم شریف میں جو مکہ مکرمہ کے باشندگان ہیں یا جو عمرہ کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے نہیں پہنچے ہوئے ہیں، حج کے مناسک جو ادا نہیں کر رہے ہیں، وہ حضرات اس میں شریک ہوتے ہیں. البتہ یہ حضرات بھی اگر مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں تو عید کی نماز میں شریک ہو سکتے ہیں. واجب تو ان کے حق میں نہیں تھی، لیکن وہ پہنچ چکے ہیں اور نماز ان کو مل رہی ہے تو اس میں وہ شریک ہو سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان حضرات پر اپنے لطف و کرم کی بارش برسائی ہے، عنایت و مہربانی سے سرفراز فرمایا ہے کہ وہ حضرات منتخب ہو کر حج کے فریضے کو ادا کر رہے ہیں. اور کورونا کے اس دور میں جہاں پابندیاں غیر معمولی ہے سفر کے سلسلے میں بھی اور مختلف طریقے پر اپنی معمول کی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے سلسلے میں بھی، تب بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کے کرم سے یہ حضرات منتخب ہوئے ہیں، خوشا نصیب اور بخت آور ہیں. دنیا بھر میں رہنے بسنے والوں کی تمنا اور آرزو یہی ہوتی ہے کہ بیت اللہ شریف پہنچیں، خانہ کعبہ کا طواف کریں، زمزم شریف پئیں، صفا مروہ کی سعی کریں اور مناسک حج ادا کریں، عرفات میں جائیں، گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ سے التجائیں کریں، مزدلفہ میں آہ گزاری کر کے اپنے رب کو منائیں، مینا میں کنکریاں ماریں، قربانی دیں، سر کے بال مڈائیں اور غسل کریں، لباس تبدیل کریں. پھر دوسرے دن، تیسرے دن یعنی 11-12 کو تینوں جمرات پر رمی کریں اور 13 کی بھی سعادت حاصل ہونے پر رمی کریں. ہر ایک کے دل میں یہ آرزو اور تمنا ہوتی ہے، لیکن بہرحال قانونی پابندیوں کی وجہ سے سب تو نہیں جا سکے، لیکن ملک کے اندر ہی رہنے والے یعنی ملک عرب میں، سعودیہ میں رہنے والے جو حضرات بھی منتخب ہوئے ہیں مخصوص تعداد میں، وہ سب کے سب الحمدللہ خوش نصیب ہیں اور تمام دنیا بھر کے اہل اسلام کی طرف سے وہاں نمائندے کی حیثیت رکھتے ہیں. ان کی بابرکت دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے اور دنیا بھر میں رہنے بسنے والوں کو بھی ان کی دعاؤں کا حصہ عطا فرمائے. اب یہ جو مبارک دن ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سلسلے میں جو ہدایات دی ہے اس کا ذکر ہمیں سورۃ الکوثر میں ملتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بے شک اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ہر طرح کی کثرت عطا فرمائی ہے، حوض کوثر عطا فرمایا، خیر کثیر عطا فرمایا، ہر طرح کی بے انتہا بھلائیاں عطا فرمائی ہیں. فصل لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہی بے نام و نشان ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ دوسری آیت میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ کی نماز بھی ادا فرمائی ہے، اس کے بعد قربانی بھی کی ہے۔ تو 10 ذی الحجہ دنیا کے کسی بھی مقام پر رہنے والوں کے پاس آئے گا تو اس میں یہ کام کرنے ہوں گے۔ پہلا کام تو یہ ہوگا کہ نماز عید ادا کرے، دوسرا کام صاحبان نصاب قربانی دیں۔ اور چونکہ ملک عرب میں بھی یہ مبارک دن آتا ہے تو وہاں بھی یہی حکم ہے، جس طرح دنیا بھر کے ممالک میں یہ اعمال کرنے ہیں۔ البتہ حج کرنے والوں کے لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ نماز ان کے حق میں نہیں رکھی گئی ہے، مگر قربانی ان کے لیے بھی ہے۔ اور یہ قربانی دراصل اللہ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس بابرکت قربانی کی یاد دلاتی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشارے منامی پر انہوں نے اپنے فرزند گرامی، اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر، اپنے شہزادہ ذی وقار کو مکہ مکرمہ سے مینا کی وادیوں میں لے آئے اور ان کو آپ نے لٹایا اور ان کے حلقوم نازک پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کی تعمیر میں چھری چلائی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ بس جب اسماعیل علیہ السلام سعی کرنے کے، چلنے کے مرحلے کو پہنچے تو آپ نے اپنے فرزند گرامی سے فرمایا اے میرے نور نظر، اے میرے لخت جگر، اے میرے پیارے بیٹے، بے شک میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ منظر دکھایا کہ آپ اپنے شہزادے کو لٹا کر ان کے حلقوم پر چھری چلا رہے ہیں۔ انبیاء کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، آپ نے اس کی تعمیل میں اپنے فرزند گرامی کو ان کے دل کے احساسات و خیالات ظاہر کرنے کے لیے مخاطب کیے اور پوچھا بیٹا میں ایسا دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں لٹا کر تمہارے حلقوم پر چھری چلا رہا ہوں، تمہیں اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، تو تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ اب آپ غور کریں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا احساس اور ان کا جذبہ اللہ کے نام پر قربان ہونے کا، ان کا پختہ ارادہ کیسے ظاہر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر، عرض کیا اے ابا جان آپ کو جس کا حکم دیا جا رہا ہے آپ کر گزریے۔ یہ نہیں پوچھا کہ ابا جان ایسا کیوں کرنا چاہتے ہو آپ، کیا ایسی پہلی قوموں میں کوئی نظیر ملتی ہے کہ کسی نے اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کیا ہو، پھر آپ ایسا کام کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اور پھر یہ کہ وہ بھی پیغمبر زادے تھے، ان کو بھی اصل اسلام کے دین کے احکام معلوم تھے۔ اسلامی احکام جو تھی، دین کی جو تعلیمات تھیں، اسلامی احکام جو تھے، اس میں یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو قتل نہ کیا جائے، کسی کو بھی ناحق مارا نہ جائے، حتیٰ کہ دشمنوں سے بھی مقابلہ ہو رہا ہے، جنہوں نے پریشان کر رکھا ہے، جنہوں نے لوٹ مار کر رکھی ہے، جنہوں نے خون ریزی اور دنگا فساد سے دنیا کو انتہائی متاثر کر دیا ہے، تب بھی ہمارے پیغمبر کا حکم ہے لا تقتلوا ولیدا، لوگوں دشمن کے بچے کو بھی قتل نہ کرو، عورتوں کو بھی قتل نہ کرو، بوڑھوں کو بھی قتل نہ کرو۔ تو اب تو اس حکم میں اتنا واضح طور پر رہبری کا سامان ہے کہ بچوں کو نہ مارو، تو حضرت اسماعیل کہہ سکتے تھے کہ ابا جان ویسے تو دشمنوں سے بھی مقابلہ اگر آئے اور وہ مقابلے پر اتر آئے، ان کا بچہ سامنے آ جائے تو ہمارا مذہب اسلام تو یہ نہیں اجازت دیتا کہ بچے کو مارا جائے، حالانکہ باپ سے دشمنی چل رہی ہے، حالانکہ باپ قتل کرنے کو تلوار لے کر میدان میں اتر چکا ہے، تو جوابی کارروائی میں آپ اس کو پھول تو نہیں پیش کر سکتے جو تلوار لے کر آپ کا گلا کاٹنے کی تیاری کر رہا ہے اور موقع پاتے ہی آپ کا گلا کاٹ ڈالے گا۔ ایسے موقع پر بھی جبکہ
مقابلے میں آگے بڑھنے کی اجازت ہے، تب بھی بچہ اگر دشمن کا سامنے آ گیا ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ۔ تو اسلام نے تو ایسے موقع پر چھوٹے بچے کو تک مارنے کی اجازت نہیں دی، اور یہاں بچہ بھی چھوٹا، اور وہ بھی خود اپنا بیٹا، اور وہ بھی پیغمبر کا بیٹا، اور وہ بھی دعاؤں سے نصیب ہوا سو فرزند، اس کو ذبح کیا جائے، یہ بات کسی بھی اعتبار سے عقل و خرد کے پیمانے پر اور ذہن و فکر کے میزان پر تلنے اور اترنے والی نہیں تھی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی جذبہ ایثار دیکھیے، جذبہ وفا شعاری دیکھیے، خدا کے حکم پر تعمیل کا سچا اور پکا ارادہ دیکھیے۔ ان کو جب اشارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملی تو وہ بھی اللہ سے نہیں پوچھتے، حالانکہ پیغمبر ہے، صاحب وحی ہے، اللہ کی طرف سے ہدایات ان تک پہنچتی ہے۔ جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے صحائف لے کر ان کے پاس آتے ہیں۔ قرآن میں ذکر ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم صاحب شریعت پیغمبر ہے، حضرت ابراہیم پر کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہے، تو کتابیں اللہ نے آپ پر جو نازل کی فرشتے ہی کی معرفت نازل کی ہے، فرشتے کو بھیج کر ہی تو اللہ نے احکامات دیے، یا فرشتہ بھی پیغام لے کر نہیں آیا، خواب میں دکھایا گیا ایک منظر ہے۔ اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ سے نہیں پوچھتے، مولا اس کی تعبیر میں کیا بیٹے ہی کو ذبح کرنا ہے یا کوئی فدیے دینا ہے، بلکہ صاحبزادے کو والد ماجدہ کے پاس سے لیے مینا میں پہنچے، اور پھر عین معرکہ پر، عین موقع پر جہاں ذبح کرنا چاہتے تھے، اپنے فرزند سے اپنے دل کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے فرمانے لگے، بیٹا ایسا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، کہو تمہاری کیا رائے ہے۔ یہ سب ہمارے لیے درس ہے۔ آج مینا کی وادیوں میں حجاج کرام پہنچ کر جو رمی جمار کرنے کے بعد، کنکریاں مارنے کے بعد، 7 کنکریاں بڑے جمرے پر مارنے کے بعد قربانی جو منحر میں جا کر دے رہے ہیں، مذبح میں جو قربانیاں دے رہے ہیں، یہ قربانیاں بہت آسانی سے دے رہے ہیں۔ ایسا ہی 10، 11، 12 تواریخ میں دنیا بھر میں جہاں بھی قربانیاں دی جاتی ہیں، صرف جانور ہی کو ذبح کیا جاتا ہے جو شریعت میں مقرر کیا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے جو روحانیت ہے، جو اس کے پیچھے حکمت ہے، جو اس کے پیچھے تربیت کا ایک عظیم ترین درس اور سبق ہے، جو انسانیت کو اوج کمال پر پہنچاتا ہے، انسانی افکار و نظریات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشے کے تابع بنانے کی تلقین کرتا ہے، اس روح کو ہم نے سمجھنا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا یہ منظر نامہ پیش نظر ہونا چاہیے۔ جیسے اسکرین پر آپ مناظر دیکھ رہے ہیں تو ذہن و فکر میں آپ کے وہ مناظر کے ذریعے سے مختلف قسم کے سوالات آ رہے ہیں، اور دل میں سوالات ہلچل مچا رہے ہیں، جذبات آپ کے امڑ رہے ہیں، اور دل میں تمنائیں انگڑائی آنے رہی ہے کہ وہ خوش نصیب و سعادت مند لوگ ہیں جو بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، جو خانہ کعبہ کے ارد گرد پروانہ وار گھوم رہے ہیں۔ کبھی تو یہ حضرات مینا میں جا کر 8 تاریخ کو ظہر و عصر و مغرب و عشاء پڑھ کر 9 کی فجر پڑھے ہیں، اور اسی طرح سے پھر وہاں سے نکل کر سورج طلوع ہونے کے بعد عرفات کو پہنچے ہیں۔ ایک ہی لباس ہے، کوئی دوسرا لباس کسی کا نہیں ہے، ایک ہی بولی ہے، کوئی الگ جملے کسی کی زبان سے نہیں نکل رہے ہیں۔ ارے کسی بھی زبان کا بولنے والا کیوں نہ ہو، احرام کی بولی انگریزی میں نہیں بولی جا رہی ہے، اردو میں نہیں بولی جا رہی ہے، فارسی میں نہیں بولی جا رہی ہے، تیلگو میں نہیں بولی جا رہی ہے، کنڑی میں نہیں بولی جا رہی ہے، کوئی اور زبان نہیں بولی جا رہی ہے، فرش میں نہیں بات ہو رہی ہے، وہاں کوئی جرمنی میں بات نہیں ہو رہی ہے، عربی ہی میں بولی جا رہی ہے، اور وہی ایک بولی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہی کلمہ ہے، یہی ورد اور وظیفہ ہے، یاد نہیں ہوتا ہے، یاد کر کر کے لوگ آتے ہیں۔ یہ زبان پر بسا اوقات ثقیل سے لگتے ہیں، جن لوگوں کی زبان عربی نہیں ہے، جو لوگ عربی سے آشنا نہیں ہیں، بھاری بھی پڑھتے ہیں کلمات، مگر سیکھ کر مشق کر کے آ کر وہی کلمات بول رہے ہیں۔ ہم اللہ تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد دل میں کیا خیال آتا ہے کہ واہ کیا حسین دربار میں پہنچے ہیں، کتنا بہترین منظر نامہ ہے،
کیا کیا برکتیں رحمتیں ان کو مل رہی ہے. منظروں سے ہی خود ہمارے دل کے اندر احساس کی کیفیت تیز ہو جاتی ہے. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ان جذبات کا اگر ہم ادراک اور احساس کریں تو یقیناً ہماری روح میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے, ہماری فکر میں بلندی آ جاتی ہے کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو ایک منظر دکھایا گیا تھا, خواب میں بیٹے کو لٹا کر ان کے حلقوم پر چھری چلا رہے ہیں. انہوں نے تعمیل کی خاطر مینا میں پہنچا فرزند کے ساتھ, اور فرزند سے جب فرمایا بیٹا تم کہو کیا رائے ہے, تو فرزند ایسے موقع پر جبکہ کوئی حیلہ بھی کر سکتے تھے, حکمت بھی پوچھ سکتے تھے, وجہ بھی دریافت کر سکتے تھے, سبب بھی معلوم کر سکتے تھے, مگر انہوں نے کیا کہا قرآن کی زبان میں محفوظ, یا ابت افعل ما تؤمر, اے میرے والد مہربان آپ کر گزریے وہ جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, اللہ نے چاہا تو ضرور آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. کتنا ادب بھی ہے, کس قدر خود سپردگی بھی ہے. آج بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے, ہمارے دنیا بھر میں رہنے بسنے والوں کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے. ہم اس کے ذریعے سے ایک بہت بڑا سبق دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے اپنے خواہشات کی قربانی کی بات آتی ہے تو ہم حکم کو تو قربان کرتے ہیں, خواہشات کو قربان کرنا نہیں چاہتے, شریعت کو اپنی مرضی کے تابع کرنا چاہتے ہیں, احکام کو اپنے ذہن و فکر میں آنے والے وسوسوں کی وجہ سے پسے پشت ڈالنا چاہتے ہیں. لیکن یہاں تو کھلا حکم بھی نہیں ہے, مگر اس پر بھی عمل کا یہ انداز, عمل کا یہ جذبہ کہ وجہ اور حکمت اور سبب کے پیچھے گئے بغیر حکم کی تعمیل کے لیے دونوں بھی راضی. اور قرآن کیا کہتا ہے آگے دیکھیے, فلما اسلم وتلہ للجبین, بس جب والد اور صاحبزادے یعنی حضرت خلیل اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ, جو ذبیح اللہ کا لقب بعد میں پائے, حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا, خود کو مولا کے حکم کے تابع کر دیا. حضرت ابراہیم بھی تیار ہو چکے ذبح کرنے کے لیے, حضرت اسماعیل بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, آپ نے اپنے فرزند کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا. جی مفتی صاحب اس گفتگو ہماری جاری رہے گی, لیکن یہاں پر بریک کا وقت ہو چلا ہے. بریک کے بعد اس پر ہم مزید گفتگو جاری رکھیں گے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حج بیت اللہ. فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام حج بیت اللہ. لبیک اللہم لبیک.